خواتین و حضرات، خوش آمدید فاطمہ اسٹوری سینٹر میں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک روحانی کہانی، خواب بیچنے والا فقیر، جہاں مایوسی ایمان میں بدلتی ہے اور غریبی میں چھپی ہوتی ہے روشنی۔ یاد رکھیں، بعض اوقات سب سے غریب انسان سب سے امیر خواب رکھتا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر بادلوں کے بیچ چاند ایسے چھپ رہا تھا جیسے کوئی راز دل میں چھپاتا ہے۔ شہر کی پرانی گلیوں میں ہوا تھمی ہوئی تھی اور مسجد کے مینار سے اذان سے پہلے کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ انہی گلیوں کے ایک کونے میں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، جھریوں سے بھرا چہرہ مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا اور اس کے پاس لکڑی کی تختی پر لکھا تھا، خواب برائے فروخت، دعا کے بدلے۔ لوگ گزرتے، ہنستے یا حیران ہو کر دیکھتے۔ کوئی اسے مجنون کہتا، کوئی دیوانہ، مگر وہ خاموشی سے ہر آنے جانے والے کو دیکھتا رہتا، جیسے اس کے دلوں کی کہانیاں پڑھ رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت ایک آہستہ سی مسکراہٹ ہوتی، جیسے وہ کسی ایسے راز سے واقف ہو جسے باقی دنیا بھول گئی ہو۔ اسی رات ایک نوجوان وہاں سے گزرا، کپڑوں سے ظاہر تھا کہ مزدور ہے، دن بھر کی تھکن چہرے پر چھائی ہوئی۔ وہ فقیر کے سامنے رکا اور بولا، بابا، خواب بیچتے ہو؟ فقیر نے چراغ کی لو سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، مگر یہ وہ خواب نہیں جو نیند میں آتے ہیں، یہ وہ خواب ہیں جو دل جگاتے ہیں۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس نہ وقت ہے نہ ہمت خواب دیکھنے کی، پیٹ کے لیے 2 روٹیاں مشکل سے ملتی ہیں۔ فقیر نے کہا، تبھی تو خواب کی ضرورت ہے، جو بھوک بھلا دے اور امید جگا دے۔ نوجوان کچھ لمحے چپ رہا، پھر پوچھا، کتنے کا دو گے؟ فقیر مسکرایا، بس ایک دعا کے بدلے۔ دعا؟ ہاں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے کر، کہ تیرا دل کبھی مایوس نہ ہو۔ فقیر نے ایک پرانا کاغذ نکالا، اس پر کچھ لکھا، لپیٹا اور اسے دیا۔ نوجوان نے پوچھا، بابا، اس میں کیا ہے؟ وہ لفظ جو تجھے خواب دیکھنے کی اجازت دے گا۔ نوجوان نے وہ پرزہ جیب میں رکھا اور چل دیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے پرزہ کھولا، اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، یقین۔ اگلی صبح وہی مزدور بازار کے کنارے کھڑا تھا، جہاں ایک نیا کارخانہ کھلنے والا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ مالک نے پوچھا، کیا تم کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، مگر سیکھ لوں گا۔ مالک نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، آج سے تم میرے ساتھ ہو۔ شام کو وہ خوشی سے بھرا فقیر کے پاس آیا، بابا، آج مجھے کام مل گیا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، خواب جاگنے والے کے ہوتے ہیں، سونے والے کے نہیں۔ اب وہ فقیر شہر میں مشہور ہونے لگا، لوگ اسے خوابوں والا فقیر کہنے لگے۔ ہر شام وہ مسجد کے قریب بیٹھتا، چراغ جلاتا اور آہستہ آواز میں کہتا، خواب برائے فروخت، دعا کے بدلے۔ ایک دن ایک عورت آئی، جس کے ہاتھوں پر مہندی کے پرانے نشان تھے مگر چہرے پر اداسی۔ وہ بولی، بابا، میرا شوہر 3 سال سے بیرون ملک گیا ہے، خط آنا بند ہو گیا۔ میں نے ہر در کھٹکھٹایا۔ تم خواب بیچتے ہو؟ مجھے ایسا خواب دو جس میں سکون ہو۔ فقیر نے کچھ دیر آنکھیں بند کیں، پھر اپنی تھیلی سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا، اس پر لکھا، صبر۔ یہ خواب لے جا اور ہر رات اس لفظ کو دل میں دہرا۔ عورت نے وہ پرزہ لیا، بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، کئی لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ کوئی بیمار تھا تو شفا ملی، کوئی بے روزگار تھا تو کام ملا، کوئی مایوس تھا تو امید جاگ اٹھی۔ سب کہتے بابا کے خواب سچے ہوتے ہیں، مگر کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ وہ خود کس خواب کے انتظار میں ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو جاتے، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا رب، سب کو خواب دے دیا، میرا خواب کب پورا ہوگا؟ اور پھر چراغ بجھا دیتا۔ صبح کے سورج کی نرم کرنیں شہر کے بوسیدہ مکانوں پر اتر رہی تھیں۔ گلیوں میں چائے کے ہوٹل کھلنے لگے تھے، بچے اسکول جا رہے تھے اور فقیر حسب معمول مسجد کے قریب اپنے پرانے کپڑوں میں لکڑی کی تختی کے ساتھ بیٹھا تھا، جس پر آج بھی وہی الفاظ لکھے تھے، خواب برائے فروخت، دعا کے بدلے۔ اب وہ شہر کے لیے ایک پہچان بن چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے ولی سمجھتے، کچھ جادوگر، مگر جو بھی اس کے پاس گیا خالی نہیں لوٹا۔ لوگ کہتے تھے، بابا کے خواب دعا بن جاتے ہیں، دعا حقیقت۔ ایک دن ایک امیر تاجر آیا،
चमकदार कपड़े, खुशबूदार एतर, हाथ में सोने की अंगूठियां, मगर चेहरे पर अजीब सा बोझ। वो करीब आकर बोला, बाबा तुम ख्वाब बेचते हो? सुना है तुम्हारे दिए हुए ख्वाब सच हो जाते हैं। फकीर ने धीरे से चिराग सीधा किया, बोला, ख्वाब सच नहीं होते, इंसान सच हो जाए तो ख्वाब पूरा हो जाता है। ताजिर ने हंसते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, दुकानें, नौकर चाकर, मगर सुकून नहीं। तो मुझे सुकून वाला ख्वाब दे दो जो मेरे दिल को चैन दे दे। फकीर ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, बेटा सुकून किसी कागज में नहीं होता, मगर मैं तुझे एक लफ्ज दे सकता हूं। उसने थैली से एक पुर्जा निकाला, उस पर लिखा शुक्र, और ताजिर के हाथ में दिया। ताजिर ने हैरत से कहा, यही है ख्वाब? फकीर मुस्कुराया, हाँ यही वो ख्वाब है जिसे लोग सारी जिंदगी भूले रहते हैं। रोज शुक्र कर, तू देख दिल खुद पुरसुकून हो जाएगा। ताजर ने वो पुर्जा लिया और बगैर कुछ कहे चल दिया। चंद दिन बाद वही ताजर दोबारा आया, मगर इस बार आंखों में नमी थी। वो बोला, बाबा मेरी बेटी जो महीनों से बीमार थी वो आज मुस्कुराई है। मैंने हर रोज शुक्र अदा किया और आज पहली बार लगा कि मेरी दुआएं सुनी गई हैं। तुमने सच कहा था, सुकून खरीदने से नहीं मांगने से आता है। फकीर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। बोला, मैं ख्वाब नहीं देता बेटा, ईमान जगाता हूं। दिन गुजरते गए। फकीर के पास लोग हर तरफ से आने लगे। कोई उम्मीद मांगता, कोई रिज्क, कोई मोहब्बत। वो सबको देखता, सुनता और फिर अपनी थैली से कोई ना कोई लफ्ज निकाल देता। सब्र, यकीन, दुआ, रजा, तौबा, हर लफ्ज किसी के लिए रोशनी बन जाता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्खी में डूबा हुआ था, एक नौजवान औरत वहां आई, चेहरे पर निकाब मगर आंखों में तूफान। वो करीब आकर बोली, बाबा तुम ख्वाब बेचते हो ना, मुझे भी एक ख्वाब चाहिए। फकीर ने सर उठाकर देखा, कौन सा ख्वाब चाहिए बेटी? वो बोली, ऐसा ख्वाब जो मेरे दुख मिटा दे। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है, लोगों की बातों ने जीना मुश्किल कर दिया। मैं सोना, जेवर, इज्जत सब खो चुकी हूँ। तुम मुझे ऐसा ख्वाब दो जो मुझे खुद से जोड़ दे। फकीर ने चिराग के शोले को देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। कभी कभी ख्वाब खरीदने से पहले एक ख्वाब छोड़ना पड़ता है। जो तकलीफ देता है उसे भुला दो। उसने थैली से एक पुर्जा निकाला, उस पर लिखा, मुआफी, ये ले जा और कल सूरज निकलने से पहले अपने शौहर के लिए दुआ कर, शायद वो तेरी दुआ का मुंतजिर हो। औरत ने हैरत से पूछा, मैं उसे माफ करूं जिसने मुझे तोड़ दिया? फकीर ने कहा, हां, जो माफ कर दे वो आजाद हो जाता है। चंद दिन गुजरे, फिर एक सुबह वही औरत दोबारा आई। इस बार उसके साथ एक मर्द भी था, वही शौहर। आंखों में शर्मिंदगी, हाथ में कुरान। दोनों फकीर के कदमों में बैठ गए। औरत बोली, बाबा आपके ख्वाब ने हमारा घर जोड़ दिया। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ख्वाब वो नहीं जो आंखों से देखा जाए, ख्वाब वो है जो दिल को जगा दे। अब शहर में फकीर की शोहरत हर तरफ फैल गई, मगर कुछ लोगों के दिलों में हसद जागा। कुछ कहने लगे, ये जादूगर है, लोगों को बहकाता है। कुछ ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो पैसा लेता है, मगर फकीर हर रोज वैसे ही बैठता जैसे कुछ सुना ही ना हो। एक रात एक सिपाही आया, बोला, बाबा बादशाह ने सुना है तुम ख्वाब बेचते हो। वो कहता है अगर वाकई तुम्हारे ख्वाब सच हैं तो आकर उसे दिखाओ। फकीर ने नरमी से कहा, मैं बादशाह को ख्वाब नहीं दे सकता, वो खुद ख्वाब है, इख्तिदार का। सिपाही ने गुस्से से कहा, यह गुस्ताखी है, कल तुम्हें महल में पेश होना होगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। बादशाह तख्त पर बैठा था और सामने फकीर। बादशाह ने कहा, लोग कहते हैं तुम्हारे ख्वाब सच्चे होते हैं, मुझे ऐसा ख्वाब दो जो मुझे अमर कर दे, जो मेरे नाम को सदियों जिंदा रखे। फकीर ने आंखें बंद कीं, फिर बोला, बादशाह सलामत, ख्वाब उम्र नहीं बढ़ाते, ईमान बढ़ाता है। मैं तुम्हें एक ख्वाब दे सकता हूं, मगर यह खरीदना नहीं, जीना पड़ेगा। बादशाह ने कहा, कहो क्या चाहिए, सोना, चांदी, जागीर? फकीर ने कहा, सिर्फ एक वादा कि तुम आज किसी एक गरीब की फरियाद सुनोगे। दरबार में खामोशी छा गई।
بادشاہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، آج سے روز ایک غریب کی بات سنوں گا، مگر خواب کہاں ہے؟ فقیر نے مسکرا کر تھیلی سے ایک پرزہ نکالا، اس پر لکھا تھا انصاف۔ یہی تمہارا خواب ہے بادشاہ سلامت، جو انصاف کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ بادشاہ نے وہ پرزہ لیا، پڑھا اور دیر تک خاموش رہا۔ اسی رات محل کے کمرے میں جب وہ اکیلا ہوا تو اس نے چراغ جلایا اور وہ لفظ انصاف دیکھ کر کہنے لگا، یہ بوڑھا شاید پاگل نہیں، سچ جانتا ہے۔ اگلے دن سے شہر کے حالات بدلنے لگے۔ بادشاہ خود گلیوں میں نکلتا، لوگوں کی بات سنتا اور جو بھی ظلم کرتا اسے روک دیتا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ خوابوں والے فقیر کی دعا ہے۔ مگر فقیر وہ اب خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں تھکن۔ جب لوگ پوچھتے، بابا آج کوئی خواب نہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا، خواب ختم نہیں ہوتے، بس بدل جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، سب کے خواب پورے کر دیے، اب میرا خواب بھی پورا کر دے۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا خواب کیا ہے۔ رات کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، مگر ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ فقیر جس کی دعاؤں سے شہر میں امید جاگتی تھی، آج مسجد کے دروازے پر تھوڑا کمزور لگ رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، مگر چراغ آج بھی جل رہا تھا۔ اس کے سامنے وہی لکڑی کی تختی رکھی تھی، خواب برائے فروخت، دعا کے بدلے۔ اس رات کوئی زیادہ لوگ نہیں آئے، سرد ہوا تھی، چاندنی دھن میں گم ہو چکی تھی۔ فقیر نے اپنے پاس رکھی تھیلی پر ہاتھ رکھا اور بولا، یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کو امید دی، اب مجھے وہ خواب دے جس کا میں برسوں سے منتظر ہوں۔ وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ماضی کی تصویریں دل میں ابھرنے لگیں۔ وہ جوانی کے دن جب وہ خود کسی بازار میں خواب بیچا کرتا تھا، مگر اس وقت وہ امیر تھا، کسی محل کے قریب رہتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی، ایسی محبت جو نیت کی طرح پاک تھی، مگر اس کا باپ ضدی اور ظالم تھا۔ اس نے اسے فقیر قرار دے کر نکال دیا۔ اسی دن اس نے کہا تھا، ایک دن میں خواب بیچوں گا اور دیکھنا میرے خواب سچ ہوں گے، تیری دولت جھوٹ بن جائے گی۔ وہی دن اس کے دل میں خواب بن گیا، ایسا خواب جس میں وہ دنیا کو امید دینا چاہتا تھا۔ اب برسوں بعد وہ خود واقعی فقیر تھا، مگر دل میں سکون کا خزانہ رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا، جس نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا اسے دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی دوران شہر کے لوگ بدلنے لگے۔ بادشاہ نے انصاف شروع کیا، تاجر شکر گزار ہو گئے اور غریبوں میں صبر پیدا ہو گیا۔ مگر کوئی جانتا نہیں تھا کہ بابا کی سانسیں اب آخری مرحلے میں ہیں۔ صبح آذان سے پہلے کچھ بچوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے پاس وہ خاموش بیٹھا ہے۔ انہوں نے آواز دی، بابا آج کوئی خواب نہیں بیچو گے؟ فقیر نے دھیرے سے آنکھ کھولی، مسکرا کر کہا، آج میرا آخری خواب بیچنا ہے۔ بچوں نے پوچھا، کون سا بابا؟ وہ جو جاگنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، ایمان کا خواب۔ اس نے تھیلی سے ایک آخری پرزہ نکالا، کاغذ پر کچھ لکھا، چراغ کے قریب رکھا اور سر جھکا لیا۔ چند لمحے بعد ہوا کا ایک جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا۔ بچے دوڑے، مگر فقیر جا چکا تھا۔ چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ، جیسے لمبی نیند سو گیا ہو۔ لوگ جمع ہونے لگے، بادشاہ، تاجر، عورتیں، بچے، سب آئے۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، خواب بیچنے والا بابا نہیں رہا۔ کسی نے تھیلی کھولی، اس کے اندر صرف ایک کاغذ تھا۔ اس پر لکھا تھا، میرا خواب پورا ہو گیا، اب لوگ خود خواب دیکھنا جانتے ہیں۔ اس کے جنازے کے وقت پورا شہر خاموش تھا۔ بادشاہ خود کندھا دینے آیا۔ تاجر نے رو کر کہا، اس نے خواب بیچے نہیں، ہمیں ایمان دیا۔ جب اسے دفن کیا جا رہا تھا تو آسمان پر ہلکی بارش ہونے لگی، جیسے رب بھی اس کے خوابوں کو قبول کر رہا ہو۔ شہر والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا وہاں ایک چھوٹا سا چراغ ہمیشہ جلایا جائے گا۔ انہوں نے ایک پتھر پر وہی الفاظ کندھا کر دیے، خواب برائے فروخت، دعا کے بدلے۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے، بچے بڑے ہو گئے، تاجر بوڑھا، بادشاہ کا دور بدل گیا، مگر وہ چراغ آج بھی جلتا تھا۔ لوگ کہتے، جب کبھی دل مایوس ہو اس چراغ کے پاس بیٹھ جانا، خواب خود راستہ دکھا دے گا۔
एक दिन वही मजदूर जो सबसे पहले उस फकीर के पास आया था, जिसे उसने यकीन वाला ख्वाब दिया था, वापस आया। अब वो जवान था, चेहरे पर रोशनी, हाथ में एक छोटा सा बैग। उसने उसी जगह बैठकर अपनी थैली खोली, एक पुरानी तख्ती निकाली और उस पर लिख दिया, ख्वाब बराए फरोख्त, दुआ के बदले। लोग चौंके, बच्चे करीब आए, पूछने लगे कि चचा, क्या तुम बाबा जैसे हो? वो मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं तो उनका शागिर्द हूं। उन्होंने कहा था, जब ख्वाब मिट जाएं, उनको जिंदा करना। फिर उसने एक कागज निकाला, उस पर लिखा उम्मीद, और एक गरीब बच्चे को दिया। ये तेरा ख्वाब है बेटा, जा जिंदगी बदल दे। बच्चे की आंखों में रोशनी भर गई। वो भागता हुआ बोला, बाबा के ख्वाब फिर से जाग गए हैं। रात हुई, हवा में खुशबू फैल गई। मस्जिद के पास वही चिराग फिर से जल उठा, जैसे वक्त ने खुद अपनी कहानी दोहरा दी हो। और ऊपर आसमान पर कहीं रोशनी के पार वो फकीर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तो चला गया मगर मेरे ख्वाब जिंदा हैं। जब तक कोई दिल दुआ मांगता है, ख्वाब बेचने वाला फकीर मर नहीं सकता। ईमान और दुआ वो ख्वाब हैं जो कभी नहीं मरते। जो दूसरों को उम्मीद देता है, दरअसल खुद रब के करीब चला जाता है। दुनिया का अमीर वो नहीं जो सोना रखता है, बल्कि वो है जो दिलों में रोशनी जगा दे।